اس مہینے کی بھی بہت فضیلت ہے جس کو ہم شعبان کہتے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جس رات کو رب کو منانے والی رات کہا جاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنے والی رات اس رات کو کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی شعبان المعظم کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں، بہت سے لوگ شب برات کو صبرات بول دیتے ہیں، کوئی شبرات بول دیتا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ شب برات، شب کا مطلب فارسی کا لفظ ہے رات ہوتا ہے، اور برات کا مطلب چھٹکارا ہوتا ہے، یعنی یہ چھٹکارے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے چھٹکارے کی رات، اپنے عیبوں سے چھٹکارے کی رات، اپنے آپ کو برے کام سے بچانے کی رات ہے، تو اس کو شب برات کہنا چاہیے۔ اور اس مہینے کا جو نام ہے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس رات کو ایک خوشگوار رات بنا سکتے ہیں، اچھی رات بنا سکتے ہیں۔ سال بھر تو ہم آرام کرتے ہی رہتے ہیں، ایک رات اپنے اللہ کے نام پر ہم انشاءاللہ قربان کریں گے۔ کچھ راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تحفے کے طور پر دی ہے۔ کچھ راتیں ایسی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہمارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کچھ دن بنا دیے گئے، کچھ مہینے بنا دیے گئے، کچھ راتیں بنا دی گئی کہ بندے آ تو صحیح، اپنے رب کو منا تو صحیح۔ ہمارے لیے ایک تحفہ ہی یہ رات، شب برات کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، شب معراج کی رات ہو، ان سب راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو منا کر، اس کو راضی کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو بڑا بہترین موقع ہے، بہترین چانس ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس شب برات کو نہیں پا سکے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں پا سکیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس مرتبہ رمضان کو نہیں پا سکیں گے۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں ایسی راتیں آتی ہیں، جن کی زندگی میں رمضان آتا ہے، جن کی زندگی میں شب قدر آتی ہے۔ اس سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے، ایک چانس ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو دھو لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، تاکہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمیں رسوائی نہ ملے، ہم رسوا نہ ہوں، بلکہ ہم کامیاب ہوں، ہم سرفراز ہوں، ہم نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہرحال اس مہینے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور مہینوں کی بنسبت زیادہ عبادت کرتے تھے، یعنی رجب گزرا، اسی طرح سے اور بھی مہینے گزرے، تو ان مہینوں میں جتنی حضور تو ہمیشہ عبادت کرتے ہی تھے، لیکن شعبان میں تھوڑا اور بڑھا دیتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ ہم امتی کو بھی اس مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دینا چاہیے، اپنی پرہیزگاری کو بڑھا دینا چاہیے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہم مینٹلی طور پہ رمضان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے ہیں، تو پھر رمضان میں ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، رمضان میں عبادت کرنا ہمارے لیے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی اس مہینے کو رمضان کے قریب رکھا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بھی بہت زیادہ رکھتے تھے اور عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا اس وقت جس کا نام تھا بنو کلب، ایک خاندان کا نام تھا۔ اس خاندان میں بکریاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، بہت زیادہ، یعنی جتنے لوگ وہاں، جتنی خاندان والے بکری پالتے تھے، ان سبھی خاندانوں میں سب سے زیادہ بنو کلب نام کے خاندان کے پاس بکری تھی۔ تو بکری کا کاروبار اس وقت بہت عروج پہ تھا، ترقی والا تھا، تو لوگ بکری پالتے تھے، بیچتے تھے۔ تو سب سے زیادہ کس کے پاس بکری تھی؟ بنو کلب کے پاس۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا بنو کلب کے بکریوں کے
بدن میں بال ہے نا، بال کتنے باریک باریک ہوتے ہیں، تو جتنا بنو کلب کے بکریوں کے بدن میں بال ہے اتنے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف فرما دیتا ہے۔ تو گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی گزر جائے گی، چاہے آپ محنت کریں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، دن تو کٹے گا نا، سب کا دن کٹ جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کو حساب دینا پڑے گا، آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔